چلاتے ہوئے دیکھنے کے لیے آئے، آپ کو کنویں میں موجود نہیں پایا تو پریشان ہو گئے کہ کہاں گئے۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس قافلے کے پاس پہنچتے ہیں تو اس قافلے والے سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور بالکل نکارا غلام ہے، ہم اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس شرط پر بیچے گئے کہ تم اس کو باہر لے جا کر اس کا جو بھی کرنا ہے کرنا معاذ اللہ۔ تو لہٰذا سستے داموں حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہموں میں فروخت کر دیتے ہیں اور یہ قافلہ جا کر بادشاہ مصر کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مزید اس کے بعد واقعات ہوتے رہے، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، ہر ایک واقعے کو بیان کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے، لیکن المختصر یہ، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ پر تہمت لگتی ہے، اس تہمت کو رب تبارک و تعالیٰ 4 ماہ کے بچے کے ذریعے دور فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اتنی اذیتیں ہوئی کہ آپ کو قید میں رکھا گیا، آپ پر ظلم و ستم ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیل سے آزادی کی عطا فرمائی، اور جس بادشاہ نے آپ کو قید کر کے رکھا اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خزانوں کا مالک بھی بنا دیا، سارے زمینی خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا گیا۔ پھر قحط سالی پڑی، گندم کی کمی ہو گئی، تو آپ کے بھائی گندم تلاش کرتے ہوئے خریدنے کے لیے مصر میں پہنچتے ہیں، اور آپ کے بھائی آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ بالآخر آپ علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو پہچان جاتے ہیں، لہذا آپ اپنے بھائیوں سے اپنے بھائی کا، اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال دریافت فرماتے ہیں کہ میرے والد کا حال بتاؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ حال بتا جاتا ہے، آپ کے بھائی بتاتے ہیں کہ آپ کے غم میں آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ ان کی بینائی چلی گئی، ان کی آنکھیں چلی گئی، آپ کے غم میں اتنا روئے ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اذهبوا، جسے قرآن نے بیان کیا ہے، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ قرآن بیان کرتا ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ یہ میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی کی قمیص کی یہ شان ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پر ڈالنا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو اس قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگوں کے برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو مس کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ نصیب فرمائے۔ آپ مدینہ پاک جائیں گے، مدینہ پاک کے پاس سنہری جالیوں کے سامنے جو گرل رکھی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ سنہری جالیوں پر تو ہاتھ لگتا ہی نہیں ہے، اور اگر ادب کی بات کریں، ادب تو یہی ہے کہ ہاتھ نہ لگایا جائے، لیکن ہر چیز شرک نہیں ہوا کرتی۔ ادب کا تقاضا تو یہی ہے، ہم گناہ گار سنہری جالیوں کو کہاں ہاتھ لگائیں، ہمارے ہاتھ کہاں آلودہ ہوتے رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ادب تو یہی ہے کہ ہاتھ نہ لگائیں، لیکن جیسے ہی آپ برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر ہاتھ لگائیں گے، اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کریں گے، تو وہاں جن لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے شرک شرک کہیں گے، حرام حرام کہیں گے۔ تو لہذا قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نبی فرما رہے ہیں کہ میری قمیص لے جاؤ، آنکھوں سے مس کرنا، شفا پائیں گے۔ تو یہ شرک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شفا دینے والا اللہ ہی ہے۔ اگر ہم یا رسول اللہ مدد کہہ کر حضور علیہ السلام سے مدد کا تقاضا کرتے ہیں، یا غوث المدد کہہ کر غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، یا کسی بھی اللہ والے سے مدد مانگتے ہیں، تو وہ حقیقت میں مدد اللہ کی ہے۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے شفا اللہ نے دی، ذریعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص بنی، اسی لیے میرے آقا علیہ السلام مدد فرما رہے ہیں
أسيرا.